بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। तो वो लोग कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि सिर्फ खुदा की तो इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए छोड़ बैठें? बस अगर तुम सच्चे हो तो जिससे तुम हमको डराते हो हमारे पास लाओ। हूद ने जवाब दिया कि बस समझ लो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब नाजिल हो चुका। क्या तुम मुझसे चंद बुतों के फर्जी नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खामखा गढ़ लिए हैं, हालांकि खुदा ने उनके लिए कोई सनद नहीं नाजिल फरमाई। बस तुम अजाब खुदा का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। आखिर हमने उनको और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी रहमत से नजात दी और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था हमने उनकी जड़ काट दी और वो लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं। और हमने कौमे समूद की तरफ उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा तो उन्होंने उन लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह और रोशन दलील आ ही चुकी। ये खुदा की भेजी हुई ऊंटनी तुम्हारे वास्ते एक मोजिज़ा है।
تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ و جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار و نرم زمین میں بڑے بڑے محل اٹھاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو۔ تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور روئے زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے بیچارے غریبوں سے، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح حقیقتاً اپنے پروردگار کے سچے رسول ہیں؟ ان بیچاروں نے جواب دیا کہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ تب جن لوگوں کو اپنی دولت دنیا پر گھمنڈ تھا کہنے لگے، ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ غرض ان لوگوں نے اونٹنی کے کونچے اور پیر کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور بے باکی سے کہنے لگے، اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے اب لاؤ۔ تب انہیں زلزلے نے لے ڈالا اور وہ لوگ زانوں پر سر کیے جس طرح تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد صالح ان سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی اور اونچ نیچ سمجھا دیا تھا، مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھانے والے کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے۔ اور لوط کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس تم ایسی بدکاری اغلام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی میں کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی، ہاں تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، مگر تم لوگ کچھ ہو ہی بیہودہ صرف کرنے والے کہ نطفے کو ضائع کرتے ہو۔ اس پر اس کی قوم کا اس کے سوا اور کچھ جواب ہی نہ تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاک و صاف بننا چاہتے ہیں۔ تب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر صرف ایک ان کی بیوی کہ وہ اپنی بدعمالی سے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا میہ برسایا۔ پس ذرا غور تو کرو کہ گناہگاروں کا انجام آخر کیا ہوا۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں، اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح و روشن معجزہ بھی لا چکا، تو ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح و درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھرو۔ اگر تم سچے ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔